تیرے عشق میں مر نہ جائیں بہت ہی ایموشنل اور جنونی ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ حیا سوئی ہوئی تھی جب کسی احساس کے تحت حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے حمزہ کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا اور اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی کہ حمزہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کو روکا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ حیا کا حلق خشک ہو گیا، آواز نکلنا بند ہو گئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور حیا کو اپنی آہنی بازو پر اٹھایا۔ حیا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں اور اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ جب آنکھیں کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا جب تک حمزہ نے اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ شرم سے لال چہرہ گلابی ہو گیا۔ حمزہ اتارے مجھے نیچے، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ حیا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے اس حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے اتار دیا۔ حمزہ کے نیچے اتارتے ہی حیا کو ایسا لگا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ حمزہ نے اسے پھر سے تھام لیا۔ حیا کچھ بولنے والی تھی کہ حمزہ نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ حمزہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ حیا کو حصار میں لے کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ حیا کا حلق خشک ہو گیا اور اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ حمزہ نے اس کے لبوں کو فوکس کیا تو حیا اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس سہمتی ہوئی اپنے لبوں کو پینچ لیا۔ تم میری بیوی ہو حیا، تمہیں نخرے دکھانے کا پورا حق ہے، لیکن مجھ سے دور جانے کا نہیں۔ میں آ کر لینا چاہوں تو اپنا حق بھی لے سکتا ہوں۔ میں صرف تمہیں صرف ٹائم دے رہا ہوں، تو اس کا مزید فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حمزہ نے حیا کی کمر میں اپنی انگلیاں زور سے کی تھیں۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مگر اتنا کہہ کر حمزہ چپ ہو گیا، جبکہ حیا کی سانس اٹک گئی۔ اس نے کپکپاتے لبوں سے بس اتنا ہی کہا کہ اب تم میرے پاس صرف ایک ہفتہ ہے، اپنے چھوٹے سے دماغ کو تیار کر لو۔ کہتے ہوئے انگلی سے حیا کی پیشانی کو تھوڑا سا پیچھے سرکایا۔ مجھے اپنے قریب لے آؤ ورنہ کہہ کر ایک دفعہ پھر سے حمزہ نے خاموشی اختیار کی۔ حیا تو بے ہوش ہونے کو تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ ورنہ میں تمہیں خود قریب لے آؤں گا، کہتے ہوئے حمزہ نے اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لبوں کو رکھ دیا۔ رات کو فادی کی کمرے کے آنے کے بعد پہلے ہی میرب کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کھانا کھائے بغیر ہی نہ جاتے روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی۔ فادی اور اعظم مصطفیٰ نے کھانا ایک ساتھ کھایا۔ عائشہ میرب کو بلانے آئی تو وہ اسے بے سدھ سوتا پایا وہ نیچے چلی گئی اور جا کر بتایا کہ تھوڑی دیر میں ہی فادی کمرے میں آ گیا۔ میرب کو سوتا ہوا پا کر وہ واش روم چلا گیا اور اس کے بعد آ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ میرب فادی کی آواز پر اپنے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ اٹھو یہاں سے اور کسی اور کمرے میں چلی جاؤ، مجھے سونا ہے، فادی نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا، لیکن میرب ویسے ہی لیٹی رہی۔ جب کچھ دیر میرب نہ اٹھی تو فادی نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن میرب کی کلائی کو پکڑتے ہی فادی کو احساس ہوا کہ میرب بخار میں تپ رہی ہے۔ وہ وہیں میرب کے پاس بیٹھ گیا۔ میری اٹھو، اس نے میرب کے چہرے کو تھپتھپایا، لیکن میرب تو اپنے ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ فادی نیچے جا کر عائشہ کو لے آیا اور فادی کے موبائل کی بار بار رنگ ہو رہی تھی۔ فادی نے موبائل کی طرف دیکھا تو کشف کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بلینکٹ لگا کر موبائل کو ٹیبل پر رکھا اور میرب کے پاس بیٹھ گیا۔ فادی نے ڈاکٹر کو کال کر کے آنے کا کہا۔ عائشہ نے میرب کو پٹیاں کرتی رہی اور ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ساری رات میرے کا بخار تپتی رہی۔ فادی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اس وقت اپنے میرب کے ساتھ اختلافات بھول چکا تھا۔ ساری رات وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کے بخار کم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے وقت جب میرب کو بخار کچھ کم ہوا تو فادی نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا حمزہ سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ حمزہ کی نظریں مسلسل حیا کے چہرے پر تھیں۔ آنٹی مجھے آپی سے ملنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ حیا نے ہلکی سی آواز میں کلثوم بیگم سے اجازت طلب کی۔ ارے بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے رات کی، حمزہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا، وہ چہرے بھی دلکش مسکراہٹ چھپائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا خود ہی اندر کوس کر رہ گئی کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، وہ کر کر تمہیں لے جاؤں گا، حمزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ اس کی طرف ایک دم دیکھتی رہ گئی۔ صبح میرب کو ہوش آئی تو عائشہ اس کے پاس تھی۔ میرب کو ہوش میں آتا دیکھ کر عائشہ اس کی طرف لپکی۔ ابھی آپ ٹھیک ہیں نا؟ میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میرب نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ فادی کو کمرے میں نہ پا کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔
کہ اس کو ذرا احساس نہیں ہوا۔ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ مجھے معلوم ہے تمہارا انٹرسٹ اب مجھ سے ختم ہو رہا ہے۔ کشف غصے سے بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کشف؟ میں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اب فادی اس سے بات کر رہا تھا۔ میرے لیے صرف تم امپورٹنٹ ہو، اور یہ کیا بات کر رہی ہو کہ تم انٹرسٹ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں غصے سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک بول رہی ہوں اور تم ایسا ہی کر رہے ہو۔ اگر میں امپورٹنٹ ہوتی تو تم میری کال اٹھاتے۔ کشف حد ہے یار، ایک کال نہ اٹھانے پر تم اتنا ایشو بنا رہی ہو۔ میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے لیے اہم ہے، میں نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ فادی نے ایک لمبی سانس خارج کی اور کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری، اس نے سر جھکا کر کہا، جبکہ کشف ہاتھ چھڑا کر وہاں سے تن فن کرتی ہوئی نکل گئی۔ فادی پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل رش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ایک طرف میرب سے جڑی ہوئی ساری یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی تو دوسری طرف کشف تھی جو اسے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فادی نے گاڑی گھر کے سامنے روکی اور باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ ایک دھار سے بند کر دیا اور بجلی کی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو میرب صوفے پر بیٹھی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے میرب کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور آنکھیں ہاتھ درجہ سرخ تھیں، جیسے ہی ان سے لہو ٹپک رہا ہو۔ میری فادی کی اس حرکت پر اس کی حواس بیاختہ ہو گئی۔ باہر کی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ فادی نے میرب کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا بیک دروازے سے باہر لے گیا اور اس کو گاڑی ایک تار سے اسے دروازہ بند کر دیا۔ میرب کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ فادی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے سمجھ آیا تو دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فادی دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرب بے بسی سے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے ایک نظر اپنے گھر کی چھت پر دہرائی اور اپنے کمرے کا سوچ کر وہ جیسے دیوار پھلانگنے لگی۔ کمرے کی لائٹ آن نظر آئی اور کمرے میں لیٹے ہوئے حسن مصطفیٰ بھی۔ میرب کے قدم وہیں رک گئے اور وہ برابر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فادی دروازہ کھولو، باہر بارش ہونے والی ہے، بابا اوپر کمرے میں آئے ہوئے ہیں اور پلیز دروازہ کھولو، تماشا نہ بناؤ۔ لیکن وہ تو جیسے پتھر سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بارش سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی، جس میں ان گنت یادیں، کچھ شکوے اور ادھوری بات تھی جو بارش کے پانی میں ہی بہہ رہی تھی۔ فادی ایسی چیئر پر جھول رہا تھا، کمرے میں گپ اندھیرا کیے اس کے کانوں میں یہی آواز گونج رہی تھی، مجھ سے نکاح کرو، میرب کو چھوڑ دو۔ اور دوسری طرف اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کا چہرہ گھوم رہا تھا، سب کو متاثر کر دینے والی اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں۔ فادی نے مٹھیاں پینچ لی، پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ موبائل کی رنگ نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ فادی نے بنا موبائل دیکھے موبائل کو زور سے دیوار سے پٹکا، جو کہ ٹھک کی آواز سے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حمزہ گھر واپس آیا تو شام ہونے والی تھی، شام کے سائے پھیل رہے تھے اور جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اسے لگا کہ حیا تیار ہوگی، لیکن آگے کا منظر تو کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ حیا آرام سے بستر پر چادر تان کر سو رہی تھی۔ حمزہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کی آواز پر حیا نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جانا نہیں آپی کو ملنے؟ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ حیا نے گھڑی کی جانب نظریں دوڑائیں اور تھوک نگل کر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ حیا ڈریس ڈال کر ڈریسنگ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ ان سب کے دوران حمزہ بیڈ پر لیٹا اس پر نظریں جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے حیا نے ٹوٹل اگنور کیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ حمزہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے پڑی ہوئی ریڈ لپسٹک اٹھائی اور حیا کے ہونٹوں پر لگانے لگا۔ حیا کی تو جیسے سانسیں ہی خشک ہو گئیں۔ اس نے سہتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں اور حمزہ اسے لپسٹک لگاتا ہوا اس کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ حیا نے اس کی فنگر کو دانتوں میں لے کر زور سے کاٹا اور وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ حمزہ درد سے کراہنے لگا۔ زخمی شیرنی وہ برابر بڑبڑاتا ہوا حیا کے پیچھے چلا گیا۔ حساب تو میں پورا کر کے رہوں گا، دیکھنا میڈم حیا۔ حمزہ نے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیا نے اسے مسلسل نظر انداز کر باہر کی جانب رکھی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ بارش سٹارٹ ہو گئی اور گاڑی ایک دم سے رک گئی۔
सुनसान जगह थी। क्या हुआ? हया ने गाड़ी रोकते हुए देख कर पूछा। बारिश बहुत तेज़ है और ड्राइवर की भी तबीयत खराब है तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, हमजा ने बाजू सीने पर बांधे हुए कहा, जबकि हया का तो रंग ही उड़ गया। वो उस वक़्त को कोसने लगी जब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी। प्लीज़ यहाँ से चलें, मुझे डर लग रहा है। हया ने इल्तिजाया लहजे में अपना, जबकि उसका दिल तो कर रहा था कि हमजा का सर फाड़ दे। ले जाता है लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है ना। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर होंठों को दांतों में दबाकर बोला, जबकि हया उसका इशारा अच्छे से समझ गई कि देखिए आप मुझसे बदला फिर ले लीजिएगा, अभी मुझे यहाँ से ले जाएं। हया ने अपनी कपकपाहट पर काबू पाते हुए कहा, जबकि टांगें पूरी तरह से कांप रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमजा ने भी कोई जवाब न दिया, सर गाड़ी की सीट पर टिका दिया। हया को इस वक्त शदीद कोफ्त हो रही थी, जबकि हमजा लबों पर जुबान फेर रहा था। हया उसे देखती रही, वो कब से निकले, लेकिन मजीद 15 मिनट भी जब हमजा वहाँ से ना हिला तो हया ने झंझलाकर पूछा, क्या करूँ अब कि यहाँ मुझे ले जाएं। हमजा के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। वो सीधा हुआ और हया की फिंगर को पकड़ा, अपने लबों पर रखा और एक आंख दबाई। हया ने अपना हाथ खींच लिया। हमजा ने हया का इरादा भांप लिया। हया मैडम कुछ नहीं करने वाली। हमजा ने हया को बाजू में खींचकर अपनी तरफ किया और अपने देखते हुए लबों को उसके लबों पर रख दिया। कुछ लम्हे के बाद जब हया हमजा से अलहदा हुई तो उसने अपने लबों पर हाथ रखकर, जिन पर खून की बूंदें थीं, हया की आंखों में नमी उतर आई। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की तरफ भगा दी। अंदर की घुटन से घबराकर फादी कमरे से बाहर निकला। पानी पीने की घर से किचन में आया। पानी पीकर बाहर निकला तो आज़म मुस्तफ़ा अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। फादी को देखकर रोके और बरखुदार, इस वक्त कहाँ पानी पीने आया था बाबा? फादी ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, लेकिन कल मैं ऑफिस नहीं जा सकूंगा, मौसम बहुत ख़राब है। तुम तो जानते हो इस मौसम में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये कहकर आज़म मुस्तफ़ा अपने कमरे में चले गए, जबकि फादी के दिमाग में झटका सा लगा हुआ था। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया और बैग दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मीरब का रंग पीला और नीला हो चुका था और फर्श पर गिरी हुई थी, पूरी भीग चुकी थी। अभी वह मुसलसल बारिश जारी थी और उसका वजूद भी जान चुका था कि वो किस हालत में होगा। जारी है और उसकी धड़कन अभी चल रही थी। वो मुसलसल उसको होश मिलाने की कोशिश कर रहा था। और इतने में तेरे इश्क में यूं ही मर न जाए। फादी ने कमरे का बैग दरवाजा, बहुत ही तेज से बारिश हो रही थी। जब देखा कि मीरब नीचे गिरी बेसुध बेहोश पड़ी है। उसको देखते ही वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके अपने तो होश उड़े हुए थे। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। फादी ने मीरब को उठाकर अपने बाजुओं में उठाया और उसे गले और बेजान वजूद को उठाकर बेड पर ले आया। मैरी उठो, उसके गाल थपथपाकर बोला, उठो प्लीज़। वो शिद्दत गम से बोला और फादी उसके ऊपर झुका हुआ था और अपने उसके रुखसार के साथ लगाए हुए। वो सरगोशी के अंदाज में बेबसी की इंतहा को छूता हुआ बोल रहा था। फादी की नज़रें मीरब के नीले हुए होंठों पर पड़ी। फादी भागने के अंदाज में हीटर ऑन करके ले आया और आयशा को बुलाकर ले आया। आयशा ने मीरब के कपड़े चेंज किए। भाई ये सब कैसे हुआ? फादी की नज़र मीरब पर अटकी हुई थी और उसने जैसे ही कुछ सुना ही ना हो। आज़म मुस्तफ़ा को इस सारे मामले से बेखबर रखा गया। डॉक्टर आया, मीरब को चेक किया। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर हदायत देकर चला गया। मीरब को अभी तक होश नहीं आया था और फादी उसके लिए बेहद परेशान था। कैसी हो बेटा? साइदा बेगम ने हया के सर पर प्यार करते हुए पूछा। जी आंटी ठीक हूँ। ओहो बैठो के किसके साथ आई हो? साइदा बेगम ने बैठते हुए पूछा। हमजा के साथ आई हूँ, गाड़ी पार कर आ ही रहे हैं। तुम बैठो, मैं फ़ायज़ा को बुलाकर लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ, हया ने कहा और फ़ायज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो फ़ायज़ा की तरफ चली गई, आप भी? हया ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। फ़ायज़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो एकदम हैरान रह गई, जो शायद कोई काम करने में मसरूफ़ थी। हया को नज़रअंदाज करते हुए वो पहले की तरह कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। हया ने आगे बढ़कर फ़ायज़ा को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या मेरी बात तो सुने, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका आप समझ रही हैं, वो रुहानसी होकर बोली। तो क्या हुआ था हया? जो तुम लोगों ने मुझसे छुपाया
اور کشف سے مجھے پتہ چلا، فائزہ نے چلانے کے انداز میں پوچھا، جبکہ حیا کشف کے نام پر چونکی۔ کمرے میں داخل ہوتا حمزہ ساری بات سن چکا تھا۔ کیا بات ہے بھابی؟ کیا آپ کو ہم نے نہیں بتایا کہ حیا جو آپ کو کشف سے پتہ چلا؟ حمزہ نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا حمزہ؟ تم تو اپنی منمانی کرتے ہو۔ اگر تم نے ماما کا دل نہ دکھایا ہوتا تو آج وہ شاید ہمارے ساتھ ہوتی۔ حمزہ تو فائزہ کی بات پر حیران ہی رہ گیا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا تو وہ بھی نظر بدل گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھابی؟ جس کا ٹائم آنا ہے اس نے اس وقت ہی جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں نا تو جانا پڑتا ہے۔ اور ایسا کیا کہہ دیا آپ نے کشف سے اور آپ نے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا حیا ایسا کیوں کر رہی تھی۔ فائزہ نے کشف کے ساتھ ہونے والی ساری بات بتا دی۔ حیا کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ میری بات سنیے بھابی، آپ کو مجھ پر یقین ہے یا مس کشف پر، جس نے آپ کی بہن پر جھوٹا الزام لگایا تھا؟ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ حیا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ بھی اب پریشان ہوگی۔ حمزہ نے ساری بات بتا دی۔ اس دن ہاسپٹل میں انہیں کشف کیسے ملی تھی اور وہ کس طرح حیا کو آنٹی سے ملوانے کے لیے لے کر گیا۔ فائزہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اپنی بہن ہی کو غلط سمجھنے پر اس پر نظریں جھکا گئی۔ حیا نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بہن کو گلے سے لگا لیا۔ حیا کو سب معلوم ہوا کس طرح کی دوست اس نے اس پر کیچڑ اچھالا ہے، لیکن کشف نے ایسا کیوں کیا؟ میں تم سے ضرور پوچھوں گی، حیا نے دل ہی دل میں کشف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اور سوچا کہ اس کو تو اب میں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ صبح اعظم مصطفیٰ نے جب میرب کو ڈائننگ ٹیبل پر نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ نے کہا، بابا آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فادی بھائی بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ اعظم مصطفیٰ نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید بابا سردی لگ گئی ہوگی۔ عائشہ نے ایک بات کو گول مول گھمایا۔ بات اب تک ٹالا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ اعظم مصطفیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فادی نے دروازہ کھولا تو میرب آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اعظم مصطفیٰ نے پاس پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ کی آواز پر میرب نے آنکھیں کھولی۔ یہ کیسے ہوا؟ برخودار آپ کہاں تھے؟ آپ ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے؟ اعظم مصطفیٰ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ میرب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور دل تو چاہا کہ ظالم جان کی شکایت کرے، لیکن دل بھی اسی کی سائیڈ لیتا تھا۔ میرب نے ایک شکوہ کناں نظر فادی پر ڈالی جو شرمندہ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ نظر جھکائے ہوئے سامنے بیٹھا تھا، اعظم مصطفیٰ کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، بس بارش میں تھوڑی سی بھیگی۔ میرب نے آنکھوں میں آتی ہوئی نمی کو چھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، ٹھیک ہے بچہ، اور برخودار تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، کہہ کر اعظم مصطفیٰ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری، فادی نے بیڈ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پکارا، لیکن لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میری کا دل زور سے دھڑکا، آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گر گئے۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ فادی، میرے پاس آ کر بیٹھو پلیز، میری نے محبت سے چور بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے کئی جذبات سے لاچار لہجے میں کہا۔ فادی اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری ناراض ہو؟ فادی نے میرب کے پاس بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر میرب مسکرا دی۔ فادی کافی دیر میرب کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرب فادی کا ہاتھ تھامے نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیا ڈھونڈتی رہی، شاید محبت کی وہ لکیر جو اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو حمزہ سویا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آ گئی جہاں فائزہ پہلے ہی سے کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حیا نے فائزہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کر کے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حمزہ ابھی تک سو رہا تھا اور اس کو اٹھانے کے لیے روم میں آئی۔ ابھی میرب نہیں آئی کیا؟ عائشہ نہیں، عائشہ آئی تھی، بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بس تھوڑا سا کام ہے، وہ ختم کر لوں پھر اس کے پاس جاؤں گی۔ میرب کے پاس تم بچے جا کر اس سے مل لو، فائزہ نے پیار بھرے لہجے میں حیا کو کہا۔ جی آپی ضرور، میں جا کر اس سے مل لیتی ہوں۔ فادی صوفے پر بیٹھا سامنے لیپ ٹاپ رکھے کوئی کام میں مصروف تھا کہ اتنے میں حیا اس کے کمرے میں دستک دیتی ہوئی آ گئی۔ میرب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل فادی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فادی نے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی، لیکن خود کو مصروف ظاہر کرتا وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میرب کے ذہن میں ایک غزل آئی، محبت کا یہ رخ دیکھا نہیں تھا، وہ یوں بدلے گا کہ یہ سوچا نہیں تھا، عجب ہے سہ کے زخم بے وفائی کے، یہ دل کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا۔
سبب کوئی تو ہے ان نفرتوں کا، میں جھوٹا تھا کہ وہ سچا نہیں تھا، نہ جانے کیوں میرے حصے میں آیا اس کی رسوائی، وہ دکھ قسمت میں جو لکھا نہیں تھا۔ بہت تنہائیاں تھیں اس سے پہلے کہ، مگر اتنا بھی نہیں میں تنہا نہیں تھا۔ چلو کچھ تو گھٹن کم ہو گئی، بہت دن ہو گئے رویا نہیں تھا۔ کنارے پر کھڑا وہ کہہ رہا تھا، سمندر اس قدر گہرا نہیں تھا۔ سبھی کچھ ہے ندیم اب میرے پاس، بس ایک وہ شخص جو میرا نہیں تھا، بس ایک شخص وہ جو میرا نہیں تھا۔ میرب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ رہا تھا اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جیسے وہ خود ہی خود پر ہنس رہی ہو۔ اس کی سوچوں میں حیا نے خلل ڈالا۔ حیا نے دروازہ نوک کیا تو دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ اسے دیکھ کر فادی تو سلام دعا کر کے باہر نکل گیا، لیکن میرب اپنی ہی خیالوں میں گم تھی۔ کہاں گم ہیں میڈم آپ؟ حیا نے میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا۔ میرب حیا کی آواز پر ایک دم چونکی، ارے آپ کب آئیں؟ وہ حیا سے گلے ملتے ہوئے بولی، میں تب آئی جب میڈم کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ حیا نے میرب کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہنے لگا۔ ارے کیا ہوا میرب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ رو کیوں رہی ہو؟ حیا اسے روتا دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ میرب کے لیے اپنی حالت سنبھالنا مشکل ہوگی، وہ حیا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرب کیا ہوا بتاؤ تو؟ حیا اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ میرب نے اسے کشف کے بارے میں سب بتا دیا۔ سن کر حیران تو حیا بھی ہوئی، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ میرب میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا، ایک دن فادی آپ کے پاس آئیں گے۔ حیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتا حمزہ بھی سب سن چکا تھا اور وہ ان کی باتیں سن کر ایک دم سے میرب پر نظر ڈالی۔ میرب کی نظر حمزہ پر پڑی تو وہ نظریں چرا گئی۔ میری چھوٹی سی گڑیا اتنی بہادر کب سے ہوگی؟ حمزہ نے میرب کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ روکے ہوئے آنسو ایک دفعہ پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ حمزہ نے ہمیشہ لائبہ کی طرح ہی میرب کو پیار کیا تھا۔ اس فادی کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ چپ کرو میری، حمزہ نے میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرب حیا کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ پلیز بھائی حمزہ، بھابی کو یا کسی اور کو کچھ مت بتائیے گا، بابا کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، علی بھائی کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گے، بے فکر ہو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ نہیں بتاتا، ویسے آپ پریشان نہ ہو، تمہیں تو میں کشف چھوڑوں گا نہیں۔ حمزہ نے غصے سے دل میں سوچا اور انہیں اپنی فادی پر بھی بہت تھا، لیکن پہلے کشف کی باری تھی۔ وہ ابھی تینوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ عائشہ اور فادی بھی آگے۔ فادی کو دیکھ کر سب نے بات تبدیل کر دی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں فادی بھائی، آپ اور میرب ہنی مون پر چلے جاؤ، حیا نے جان بوجھ کر فادی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ فادی تو حیا کی بات پر سٹ پٹا گیا، حیران تو حمزہ بھی ہوا، اس کی بھولی بھالی بیوی ہنی مون کی بات کر رہی ہے۔ حمزہ کے دماغ میں بھی شیطان نے پناہ لی۔ فادی کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی حیا کی حمزہ کی نظر حیا پر گئی، نظر بدل گئی اور خود کو اندر ہی اندر کوسنے لگی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ فادی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے حمزہ بول پڑا۔ فادی، حیا بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، میں اور حیا تو مری جا رہے ہیں، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حیا تو حمزہ کی بات پر بے ہوش ہونے کو تھی۔ فادی نے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی جس کا چہرہ پہلے کی نسبت کافی مرجھا چکا تھا، طبیعت خراب کی وجہ سے رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں، فادی نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھا اور ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ حمزہ نے حیا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور آپ لوگ آگے کا پروگرام ڈسکس کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ حیا نے تو بھاگنے والی کی تھی اور وہاں سے ایک دم سے نکل گئی۔ حیا کچن میں چائے بنا رہی تھی، تبھی عائشہ آ گئی۔ آپی، آپ لوگ مری جا رہے ہیں کیا؟ ہاں عائشہ نے بڑی پاس پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی حیا، جی عائشہ نے حیا چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے مری جانے کا بہت شوق ہے، عائشہ نے آواز میں اداسی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں بڑی کون سی بات ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا، حیا نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے اسے آفر کی۔ عائشہ تو جیسے سنتے ہی خوش ہوگی، لیکن ایک دم پھر سے اداسی نے چہرے کا احاطہ کیا۔ کیا ہوا، اب کیوں منہ بن گیا ہے تمہارا؟ آپی، آپ لوگ تو ہنی مون پر جا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کباب میں ہڈی بنوں گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جس پر حیا کھل کر ہنس دی۔ نہیں، ہم ہنی مون پر نہیں جا رہے، ہم تو
سب مل کر گھومنے جا رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو اور اپنی تیاری کر لینا جانے کی۔ وہ اس کو بھی اپنے ساتھ تیار کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ پھر عائشہ کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ عائشہ کال سنتے ہوئے باہر چلی گئی، اور البتہ حیا عائشہ کے منہ سے کشف کا نام سن کر حیران ضرور ہوئی، لیکن اپنا وہم سمجھتے ہوئے چائے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حیا رات کو میرب کے پاس ہی رک گئی، کیونکہ اس نے میرب تو میڈیسن کی وجہ سے جلدی ہی سو گئی تھی، اور ان دونوں نے مل کر پیکنگ بھی کی اپنی اپنی۔ حیا میرب سلا کر اپنے کمرے میں گئی، اور تو حمزہ بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ حیا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ حمزہ سوتے ہوئے یہاں پا کر وہ آرام آرام سے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، درمیان میں کشن اٹھا کر رکھا۔ ابھی آنکھیں بند کیے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ حیا کو اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ حیا نے دیکھا تو حمزہ سوئے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیا نے آرام سے اس کا بازو پیچھے کیا اور دوبارہ آنکھیں بند کی، لیکن فوراً ہی حیا کو اپنے ہاتھ پر دوبارہ حمزہ کی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حیا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ وہ حیران ہوئے بھی کسی کو ایسے مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل میں کچھ تو کالا ہے۔ حیا نے حمزہ کا ہاتھ جھٹکا تو حیا حمزہ کے سینے سے جا لگی۔ حمزہ کو حیا کی تیزی ہوئی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ حیا نے چہرہ اٹھایا تو ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں چمک رہی تھی، جسے حمزہ نے ہاتھ سے صاف کیا۔ حیا میڈم، ہنی مون کے لیے مری ہی بہترین جگہ ہے۔ جتنا میڈم کو سردی میں پسینہ آتا ہے وہ مری میں ہی ٹھیک رہیں گی، حمزہ نے شرارت سے کہتے ہوئے حیا کے بال چہرے سے ہٹائے۔ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں گی، حیا نے بنا سوچے سمجھے بیکار سا بہانہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، جب لسٹ ٹائم پر طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ جانتی ہیں نا کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ حمزہ کی انگلی حیا کے لبوں پر آ چکی تھی۔ حیا نے آنکھیں زور سے پینچ لی، اور میں بھی جانتا ہوں میڈم کی طبیعت کیسے ٹھیک کرنی ہے، حمزہ محبت سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ حیا نے ایک دم جھٹکے سے خود کو حمزہ سے علیحدہ کیا اور بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ حمزہ باہر حیا کا لیٹے ہی انتظار کر رہا تھا۔ صبح میرب اٹھی تو وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فادی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بولو نا فادی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو بات کہاں سے شروع کروں۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو میرب نے توڑا۔ بولو نا فادی، کیا بات کرنی ہے؟ میری، تم جانتی ہو ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہیں، تو ہم اچھے کزن اور دوست تھے مینا، فادی نے بولتے ہوئے میرب کی رائے مانگی۔ تو میرب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹا ہو۔ فادی نے ایک لمبا کھینچ کر دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ میری، تم نے ہی تو کہا تھا نا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، جب حالات نارمل ہوں گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہوا۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فادی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ فادی نے میرب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میری، اگر میں حمزہ بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا ہوں تو تمہارے لیے، تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے۔ وہ جیسے ہی اپنی دوستی کا بھرم رکھ رہا ہو، میرب کو اپنی دوستی کا یقین دلا رہا تھا۔ یہ بات میرب نہ سمجھ پائی۔ میری کشف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے، میں اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، اور میں نے اسے ہمارا پلان بتا دیا تو وہ بھی ضد کرنے لگی۔ عائشہ نے اس سے بات کر لی ہے، وہ عائشہ کی دوست کے حوالے سے ہمارے ساتھ چلے گی۔ میرب کا رنگ سفید ہو گیا، دل کی درد لہر اٹھی اور میرب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کوئی بات نہیں، فادی کی پریشانی رگیں تک تن گئی، اور وہ سمجھنے سے قاصر تھا، آخر میرب اس بات پر ہنس رہی ہے یا خود پر۔ میرب جب اپنے ہی درد پر ہنس ہنس کر تھک گئی تو اپنے رخسار پر بہنے والی آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرب نے پہلی دفعہ تلخ لہجہ اپنایا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ فادی وہیں بیٹھا رہا اور واش روم سے نکلی میرب کو اور چاہے نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز پڑھنے کے دوران فادی نے اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ میرب نماز پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر لان میں آ گئی۔ فادی ڈہ جانے کے انداز میں ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ عصر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ حمزہ حیا تیار ہو چکے تھے۔ جب سب
گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کشف بھی آ گئی۔ کیسے ہو سب؟ کشف نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ میرب گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ حیا کا بس نہیں چل رہا تھا۔